اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ایک سورہ مریم کا کوئک سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سورہ مریم تقریباً اس زمانے میں نازل ہوئی جب قریش نے تانے تشنے دینے کے بعد اب ظلم و ستم، مار پیٹ اور اکنامک بائیکاٹ ہے، اس کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیے، اور مسلمان بہت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ اور اس تکلیف کی سچویشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ اب حبشہ چلے جاؤ۔ تو کچھ لوگ، جن کی تعداد سیرت کی کتابوں کے مطابق 11 مرد اور 4 عورتیں ہیں، انہوں نے حبشہ کا سفر اختیار کیا۔ پھر چند مہینوں کے بعد مزید کچھ لوگ گئے، اور 83 مرد اور 11 عورتیں یہ گئے قریش سے حبشہ کے اندر۔ اب حبشہ میں جب مسلمان اس تعداد میں پہنچ گئے تو قریش والوں کو سیریس پرابلم ہو گئی، کیونکہ بہت سارے مسلمان نکل گئے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک خاندان میں سے ایک بندہ بھی چلا گیا تو اب اس کے سارے جو بھی باپ، بیٹا، بھائی، داماد، جو بھی اس کے ریلیشنز ہیں، وہ امپیکٹ ہوئے۔ تو اب وہ بھاگے بھاگے پیچھے گئے، اور ابو سفیان کی سربراہی میں جا کر انہوں نے وہاں پر حبشہ کے بادشاہ سے، جس کا نام نجاشی آتا ہے، اس کے پاس جا کر یہ ڈسکشن کی کہ یہ ہمارے یہاں سے چھوڑ کے آ گئے ہیں، ہمارے باغی ہیں، ہمارے مفرور ہیں، تو انہیں ہمارے حوالے کرو۔ اور نجاشی کیونکہ عیسائی تھا، اس لیے انہوں نے اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے اس سے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کا عقیدہ تو حضرت عیسیٰ کے متعلق یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جبکہ عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عقیدہ عجیب و غریب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، ہم خدا وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ تو کنفیوز سا ان کا عقیدہ ہے، اور انہوں نے اسی لیے گھڑا ہوا ہے جس لیے سارے قوموں والے اپنے نفس کو فالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، تاکہ غلط کام کرتے رہیں اور بعد میں دل کو تسلی دے لیں کہ وہاں جا کے ہماری بچت ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی عقیدہ گھڑا ہوتا ہے۔ تو عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ ہمارا جو رسول ہے اصل میں وہ نعوذ باللہ خدا کی اولاد ہے۔ تو اللہ نے خود اپنا بیٹا بھیج دیا، جس نے اپنے خون سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو اب ہم گناہ کرتے جائیں اور انجوائے کریں زندگی۔ تو وہاں پر جا کر حضرت جعفر طیار نے پھر کھڑے ہو کر سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی، جن میں یہ کلیئر الفاظ میں حضرت عیسیٰ کے متعلق جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، اور ایکچولی وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور نجاشی نے وہ ان کی تقریر سن کر یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ کانٹیکسٹ ہے۔ تو یہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہوگی۔ تو شروع جب ہوتی ہے تو حضرت زکریا کی دعا سے ہوتی ہے، جب انہوں نے چپ کے اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، میں اب بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، تو مجھے یہ خوف ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں یہ میرے پیچھے جو ہے، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے، مطلب یہ کہ یہ اتنے کام کے نہیں ہیں، اور بیوی میری ہمیشہ سے بانجھ رہی ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ولی عطا فرما جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو، کیونکہ زکریا علیہ السلام خود آل یعقوب میں سے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی اولاد نے ان کا بھی وارث ہونا تھا اور آل یعقوب کا بھی وارث ہونا تھا، اور وہ اچھا بھی ہو، پسندیدہ ہو، لوگ اسے پسند کریں، تو بھی اسے پسند کریں۔ تو ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام
یا ہوگا، اور اس کے جیسی مثال پہلے پائی نہیں جاتی۔ اتنے بڑھاپے میں ایک بانجھ بوڑھی بیوی کے ساتھ اولاد ہو جائے، اور پھر اولاد بھی ایسی ہو، تو اب حضرت زکریا کو خوشی بھی ہوئی اور ذرا بے چینی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، بیوی میری بانجھ ہے، میں بالکل بڑھاپے کی حد کو پہنچ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربک ہوا علی حین، یا فرشتوں نے آگے ان سے کہا کہ تیرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اوپر تو یہ بہت آسان ہے، اور میں نے تو تجھے پیدا کر دیا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ تو پھر حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے کوئی نشانی مانگی دل کی تسلی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی عطا فرمائی کہ 3 دن تک یا 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے، باوجود اس کے کہ بات کرنے کی مکمل صلاحیت ہوگی۔ تو پھر وہ اپنی قوم کے پاس محراب میں آئے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو، اور حضرت یحییٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان سے یہ حکم فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ان کو چھوٹے ہوتے ہی حکمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو شفیق بنایا، اور خدا سے ڈرنے والا بنایا، اپنے والدین کا فرما بردار بنایا، اور سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوئے اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آتا ہے، کیونکہ حضرت مریم جن کو ان کی والدہ نے نظر کر دیا تھا ہیکل کے لیے، اور وہ معبد میں رہتی تھیں، تو وہ ایک علیحدہ جگہ پر جا کے حجرہ نشین ہو گئیں، وہاں پہ انہوں نے حجاب کر لیا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو ایک انسان کی صورت میں بھیجا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئیں، انہوں نے کہا کہ میں تو رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ تو وہ فرشتے نے جواب میں کہا کہ میں اسی رحمان، اسی رب کا تو بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں صرف اور صرف کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اب حضرت مریم بالکل ہی حق تک رہ گئی، انہوں نے کہا مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں۔ تو فرشتے نے جواب دیا قال ربک ہوا علیہ حین، تیرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اوپر یہ بہت ہی آسان ہے، اور یہ کرنا اس لیے ہے تاکہ وہ ایک نشانی بن جائے لوگوں کے لیے، ایک معجزہ ہو اور رحمت ہو ہماری طرف سے، اور یہ واقعات اب ہو کر رہنا ہے۔ تو پھر حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ایک دور دراز جگہ پر چلی گئیں، اور پھر جب وہ تکلیف کی وجہ سے ایک کھجور کے تنے کے پاس آئیں، تو پریشانی میں اس خوف سے کہ لوگ کیسی باتیں کریں گے، انہوں نے کہا کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور بھولی بسری داستان بن جاتی۔ تو فرشتے نے پکارا انہیں نیچے سے کہ مت خوف کرو، مت غم کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس تنے کو ہلاؤ گی تو اس سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں نیچے گریں گی، تو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اس کو کہہ دینا کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، تو میں کسی سے بھی بالکل آج کے دن بات نہیں کر سکتی۔ جب وہ آئی اپنے قوم کے پاس اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے، تو لوگوں نے کہا ہے مریم یہ تو تم نے بڑی ہی بری حرکت کی، اے ہارون کی بیٹی، تیرا باپ جو ہے وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، نہ تیری ماں کوئی بری عورت تھی۔ تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کیونکہ انہوں نے تو بات نہیں کرنی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو گود کا بچہ ہے ابھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے معجزے سے گود میں بولنا شروع کر دیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز کی، زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور فرما بردار بنایا ہے اپنی والدہ کا، اور مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ تو یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، ان کے بارے میں سچ بات یہ ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، اور اپیرنٹلی اس بات کے اوپر نجاشی نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، اس سے ایک دن کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اوپر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ روا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنا لے، وہ پاک ہے اس چیز سے۔ وہ تو جب کوئی حکم فرماتا ہے
کسی معاملے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ گفتگو شروع ہوگی، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو پھر تباہی ہے کافروں کے لیے۔ جب حاضری ان کی بڑے دن، اس وقت ان کو خوب سنائی دے رہا ہوگا، خوب دکھائی دے رہا ہوگا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن وہ ظالم آج جو ہے نا وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ڈھیٹوں کی طرح بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ان کو ڈرا دیں اس حسرت والے دن سے، جب معاملات چکا دیے جائیں گے، جب فیصلے کر دیے جائیں گے، اور وہ ہیں کہ غفلت میں ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، ہم انہی کے ہم ہی وارث ہیں، اور جو کچھ زمین پر ہے اور زمین ہے سب کے ہم وارث ہیں، سب نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے جو گفتگو کی، وہ صدیق تھے، نبی تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے والد صاحب، پیارے ابا جان، آپ ایسی ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ خاص علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اور اے ابا جان، شیطان کی باتیں نہ مانیں، اس کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اپنے رب کا، رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو چھوئے گا رحمان کی طرف سے عذاب، پھر آپ شیطان کے پکے پکے ساتھی ہو کے رہ جائیں گے۔ اس دل پذیر تقریر کے جواب میں ان کے والد نے انتہائی رعونت سے کہا، کیا تو برگشتہ ہو گیا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو مجھے چھوڑ کر دفع ہو جا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا اپنے رب سے مغفرت کی، بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اور میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ان سب کو بھی چھوڑتا ہوں، اور میں دعا کروں گا اپنے رب سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے معبودوں کو چھوڑ کر چلے گئے، تو ہم نے ان کو عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب، اور سب کو نبی بنایا، اور ہم نے ان کے لیے اپنے پاس سے رحمت عطا کی، اور ان کو اونچا مقام، ناموری عطا فرمائی۔ پھر دوسرے انبیاء کا ذکر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جب ان کو طور ایمن کی طرف بلایا اور سرگوشی کرنے کے لیے قریب کر لیا، ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ سچے تھے، وہ رسول تھے، نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ہم حکم دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کا بھی مرتبہ بڑا بلند تھا۔ یہ سارے وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور انہیں چن لیا، اور جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے۔ پھر ان کے بعد وہ نسلیں آئیں جو ناخلف تھیں، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور گمراہی میں پڑ گئے، اور اس گمراہی کا وہ انجام بھی عنقریب پائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے بندوں سے، اس حالت میں کہ بندوں کے لیے وہ جنتیں غیب میں ہیں، مگر اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کے اندر کوئی لغویات نہیں ہوں گی، اس کے اندر صرف سلامتی ہی سلامتی کی باتیں ہوں گی، ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا۔ اور یہ وہ جنتیں ہیں جن کے وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو خوف کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کا پھر یہ بیان آتا ہے جبریل علیہ السلام کی طرف سے، جب وہی نہیں آ رہی ہوتی تھی اور حضور کو اور مسلمانوں کو جلدی ہوتی تھی، تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تو بھائی نیچے نہیں اترتے جب تک رب کا حکم نہ ہو آپ کے، اور اسی کے لیے ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ،
اور آپ کا جو رب ہے وہ بھولتا نہیں ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے تو وہ روک لیتا ہے وہی کو، وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا رب ہے، اس لیے آپ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت پر جمے رہیں، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ تو کیا انسان نے اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اس کو یاد نہیں رکھا جب وہ کچھ بھی نہ تھا اور ہم نے اس کو تخلیق کر دیا؟ پس تیرے رب کی قسم، ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی جن کے پیچھے لگے رہے ان کو بھی اکٹھا کریں گے، اور پھر ان سب کو غول در غول جہنم میں بھیج دیں گے، اور کھینچ کے نکالیں گے ہم ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ سرکش تھے، اور سب کو پتہ لگ جائے گا، اور ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون زیادہ حقدار ہے جہنم میں پہلے گرنے کے۔ اور سب کے سب یہ جو منکر لوگ ہیں سب کے سب وہاں جائیں گے، اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ لیکن ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس کے اندر دو زانوں گھٹنوں کے بل۔ اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں روشن، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اچھا بھلا بتاؤ تو، ہم دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس کے پاس بہتر مرتبہ ہے اور بہتر مجلس ہے؟ تو کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی قومیں، نسلیں ان سے پہلے جو ان سے بہتر تھیں، ساد و سامان کے لحاظ سے اور نمود و نمائش کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے۔ کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں تو رحمان ان کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا، یا تو عذاب اور یا پھر قیامت۔ پھر وہ جان لیں گے کہ کون برا ہے مرتبے کے لحاظ سے اور کون کمزور ہے لشکروں کے حساب سے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت اختیار کرنا چاہتے ہیں ہدایت میں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے۔ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا اور یہ کہا کہ ہمیں تو دیا جائے گا مال اور اولاد بعد میں بھی، تو کیا انہوں نے کوئی غیب میں چڑھ کر جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا انہوں نے رحمان کے ساتھ کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور ہم ان کے عذاب کو بھی بڑھائیں گے جیسا اس کو بڑھانا چاہیے، اور ہم ہی وارث ہیں ان چیزوں کے جن کے اوپر وہ زوم کرتے ہیں، اور ہمارے حضور وہ اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبودوں کو بنا دیا تاکہ وہ ان کے پشت پناہ بنے، ہرگز نہیں۔ وہ معبود تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا ہے کافروں پر، ان کو مسلط کر دیا اکسانے کے لیے؟ بس جلدی نہ کریں، ہم گن رہے ہیں ان کے اعمال کو، ان کی حرکتوں کو اچھی طرح ہم نے ان کو شمار کر رکھا ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے وہ۔ جس دن ہم جمع کریں گے متقیوں کو رحمان کی طرف باعزت طریقے سے، اور کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے ہوں گے صفات کا کوئی بھی، سوائے اس کے کہ جن کے لیے کوئی عہد لیا ہے انہوں نے رحمان سے، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی۔ یہ بڑی ہی ناگوار بات کی انہوں نے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس بات کی وجہ سے، اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے سے گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے، بے شک آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سب اس کے حضور حاضر ہوں گے بندے بن کر۔ ہم نے ان کو گن رکھا ہے اور اچھی طرح شمار کر رکھا ہے۔ یہ اچھا اوپر تھا انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے خوب اچھی طرح جو عذاب ان کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور ہر کوئی آئے گا قیامت والے دن اکیلا اکیلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور قیامت میں بھی ان کے لیے محبت ہوگی۔ تو اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے اس لیے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقیوں کو بشارت دیں، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کو خبردار کریں، ڈراوا دیں۔ کتنی ہی نسلیں قومیں ہم نے ہلاک کر دی اس سے پہلے، کیا تمہیں ان میں سے کسی کی آہٹ تک سنائی دیتی ہے؟ کیا تم انہیں اپنی سینسز سے ذرا سا محسوس بھی کر سکتے ہو؟
تو یہ سورہ مریم کا ایک بریف سا ریکیپ تھا، یا ترجمہ سمجھ لیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ پڑھیں گے۔ سورہ طٰہٰ سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ سورہ مریم کے اور ہجرت حبشہ کے ذرا سے بعد یہ نازل ہوئی ہے شاید، اور مشہور جو روایت ہے اس کے متعلق، جو ریلیٹیولی اوتھینٹک بھی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ تو جب ایک شخص نے دیکھا کہ اتنے غصے میں جا رہے ہیں تلوار کھینچے ہوئے، تو اس نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی جو ہے وہ اس نئے دین میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہ حضرت خباب سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ یا کوئی ایسی چیز تھی جس کے اوپر لکھی ہوئی تھی آیتیں۔ تو حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ چھپا لیا، مگر حضرت عمر نے پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ اب ایک تو ان کے اندر کوئی اشتیاق بھی پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کیا چیز پڑھے تھے، یعنی قرآن جتنا بھی سنا ہوگا تھوڑا بہت ان کے کانوں میں پڑا ہوگا، مگر فی الحال انہوں نے آئے اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانے کی کوشش کی تو اس کو بھی اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا اور بہن نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تو اب وہ خون بہتا دیکھ کر تھوڑا پشیمان ہوئے، اور انہوں نے کہا اچھا مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو بہن نے پہلے قسم لی کہ اسے پھاڑیں گی نہیں، ان کو کہا کہ غسل کر لو، یہ پاکیزہ صحیفہ ہے، حضرت عمر کو پڑھنا آتا ہوگا، انہوں نے غسل کیا اور وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں یہ سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، تو اس کی میں بھی 20-25 آیتیں تقریباً انہوں نے پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے ان کی زبان سے نکلا کہ کیا خوب کلام ہے۔ تو حضرت خباب بھی جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ہی یہ بات فرماتے سنا ہے کہ یا اللہ، ابو الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب، ابو الحکم بن حشام ابو جہل تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو اسلام کا حامی بنا دے۔ تو مجھے لگتا ہے دعا پوری ہو گیا، چلو عمر اللہ کی طرف چلو۔ تو حضرت عمر اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہ وہ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا عمر آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے کہ اگر وہ اچھے ارادے سے ہے تو اچھی بات ہے، اگر برے ارادے سے ہے تو ہم دیکھ لیں گے۔ بر حضرت عمر پہنچے اور جاتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کے متعلق ہے۔ ویسے قرآن شریف سارا ہی ایسے ہے، جو مشرک بھی قرآن کو سنتا تھا ذرا سا غور کر کے تسلی سے ٹھنڈے دماغ سے ڈھٹائی کو نکال کر وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ آج بھی جن لوگوں کو عربی صحیح معنوں میں آتی ہے، اگر وہ قرآن کو غور سے سنیں پڑھیں تو ان کو ذرا دیر نہ لگے مسلمان ہونے میں، انلیس کہ بالکل ہی کو ڈھیٹ ہو جائے، اب اس کا تو کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ تو پہلی اس کی آیت ہے طٰہٰ، اور طٰہٰ یہی اس سورت کا نام بھی ہے۔ یہ چیز ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس کی تھی کہ الف لام میم بھی ایکچولی سورت کا نام ہی ہے۔ اور قریش میں یہ رواج تھا عربوں میں کہ اپنی نظموں کو، اپنے خطبوں کو یا واقعات کو وہ شروع میں اس طرح کے حروف دے دیتے تھے جن سے ان کا نام ایسوسیٹ ہو جاتا تھا۔ اور طٰہٰ کے اندر اگر آپ غور کریں تو عبرانی زبان میں اس کا جو کمپیریبل لفظ ہے وہ تت ہے، اور اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ سانپ کیا جاتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جب حروف تہجی ایجاد ہوئے تھے تو یہ شکلوں کی بنیاد پر تھے۔ مثال کے طور پر یہ ایسی شکل ہوتی ہے گائے کی، تو یہ جو گائے کی شکل ہے، اب یہی شکل آج کے دور میں اس کو آپ ریورس کر دیں تو اے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عبرانی میں ہی یہ بیت جو اس میں عربی میں بھی بیت ہوتا ہے، اسی کو آپ دیکھیں گے تو یہ بی کی شکل ہے۔ اسی طرح یہ جو ڈی ہے، یہ ڈیلٹا جو ہے، یہ بھی کسی چیز کی اسی طرح شیپ تھی۔ تو یہ مختلف شیپس ہوتی تھیں جن کو حروف کا نام دیا جاتا تھا، اور چائنیز لینگویج میں آج بھی ایسے ہی ہے، وہ جس چیز کا نام ہوتا ہے شکل تھوڑی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو ابتدا زبانوں کے لکھنے کی اس طرح سے ہوئی۔ تو یہ جو تو ہے یا تت ہے، اس کی شکل ایسی تھی، یا مے بی کچھ اس طرح کی تھی، اور اس کا مطلب ہوتا تھا سانپ۔ تو آپ نوٹس کریں گے قرآن شریف میں جو بھی صورت حرف تو سے شروع ہوتی ہے اس کے اندر سانپ والا واقعہ آتا ہے۔
تو پھر مولانا امین احسن اصلاحی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ ہے، ما انزلنا علیک القرآن، یہاں ما کا مطلب ہے نہیں، ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر قرآن، لتشقا، اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تشقا میں شین، قاف اور واو، یہ وہی روٹ ہے جو مشقت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی محبت سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے قرآن کی تبلیغ کرنا ہے، لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، اس کے لیے جو آپ مشقت جھیل رہے ہیں، جتنی مشقت آپ کر رہے ہیں اتنا مطالبہ آپ سے نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری لوگوں تک قرآن کو پہنچا دینے کی ہے۔ جو لوگ اب ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے وہ ہدایت حاصل کر لیں گے، اور جو نہیں ماننا چاہیں گے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی ان کو مسلمان کرنا ہے اور آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال دیں، آپ کا دم گھٹنا شروع ہو جائے، آپ کا سینہ بھیجنا شروع ہو جائے۔ کیونکہ ایشو یہ تھا کہ رات دن دعوت کے کام میں لگے رہنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، اور اپیرنٹلی جب یہ صورت نازل ہوئی ہے ہجرت حبشہ کے بعد، تو اب 11-12 سال تقریباً گزر چکے تھے، تو مسلمان بہت تھوڑے لوگ ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے چینی ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کہ اتنی واضح کلیئر بات ہے، اس میں کوئی کنفیوژن تو ہے نہیں، بالکل قرآن کا پیغام سادہ اور دلوں میں اتر جانے والا ہے، مگر لوگوں کے دل نرم ہی نہیں ہوتے۔ تو آپ کو یہ پریشانی بھی ہوتی تھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کوتاہی نہ ہو رہی ہو، آپ نے کوئی دعوت کے کام میں کمی نہ کر دی ہو، تو پھر آپ اور زیادہ سرگرمی کرتے تھے اور جتن کرتے تھے، پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے بڑے دل نواز طریقے سے، کہ یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ کی زندگی جیرن ہو کے رہ جائے، آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کر دیں، باقی زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نہیں نازل کیا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا، مگر، یہ تو بس، کیونکہ یہ ماں ہے نا پیچھے، تو نہیں اور اللہ مل کے ہو گیا، یہ تو بس تذکراتن، تذکرہ ہے، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے۔ اور یاد دہانی میں سمجھنا چاہیے کہ یاد وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے موجود ہوتی ہے دماغ کے اندر، صرف محو ہو جاتی ہے تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں، یہ نئی چیز نہیں ہوتی۔ نئی چیز جو ہوتی ہے اس کے لیے یاد کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، یہ تو اسی چیز کے لیے استعمال ہوگا جو بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ایکچولی جو قرآن ہے اس میں کوئی نئی انوکھی چیز نہیں ہے، جو چیز بھی قرآن ہمیں بیان کرتا ہے وہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، بس ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں۔ اگر قرآن نے کہا کہ غیبت نہ کرو، ہماری فطرت میں موجود ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ان کے ہاں بھی ویلیوز کچھ ایگزسٹ کرتی ہیں، بیسیکلی تو وہاں پہ بھی آسمانی کتابیں ان کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو جو اپنی فطرت کے اندر جو چیزیں ہیں انہی کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ انسان کو جو عقل اور شعور اللہ نے عطا کیا اس کے اندر ہے، اس عقل شعور کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے اور اسے کائنات کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، جو ہم پہلے سے دیکھ رہے تھے ہمارے دماغ کے نہا خانوں میں اندر کہیں چھپ کے اس کا انالیسس موجود ہوتا ہے، مگر ہم ادھر توجہ نہیں کرتے یا اس کے نتیجے کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو جو بھی قرآن کے اندر ذکر ہے وہ ہمارے اندر ہی جو موجود بھولے ہوئے مضمون ہے انہی کی یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی ہے لیکن بہت سارے لوگ نہیں کرتے، یاد دہانی حاصل نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہے لمن یخشا، یہ ان کے لیے ہے جو خشیت کریں، جو خدا سے ڈریں، جن کو یہ سمجھ ہو کہ ہمیں ایک خدا نے پیدا کیا ہے۔ اب جس نے پیدا کر دیا اس سے تو ڈرنا چاہیے۔ لوگ تو کہیں جاب کرتے ہیں تو اپنے باس سے ڈرتے ہیں،
کہیں گزرتے ہیں اور وہاں کوئی پولیس والا کھڑا ہے تو اس سے ڈرتے ہیں، ذرا سا بھی کوئی طاقتور اگر کہیں سامنا ہوتا ہے تو لوگ سے ڈر جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا کسی ڈاکو سے واسطہ پڑتا ہے تو اس سے ڈر جاتے ہیں۔ سڑک پہ نکلتے ہیں، وہ منحوس لڑکے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک گن ہوتی ہے اور ان کی ہڈی پسلی بندہ کر دے، ایک اگر گن نہ ہو ان کے پاس، لیکن ان سے ڈر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں موبائل نکال دو تو موبائل نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بٹوا نکال۔ ہر طاقت والی چیز سے انسان ڈرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ کوئی خدا کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، یہ تو ہر انسان کو اس کے عقل اور شعور کے تحت معلوم ہے کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا۔ یہ جو آج کل کے زمانے میں الحاد کا، دہریے پن کا جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ بالکل ہی نئی چیز ہے۔ وہ انسان نے ایک بالکل نیا فسانہ گھڑا ہے۔ اس سے پہلے تو خیر یہ ایگزسٹ تقریباً نہیں کرتا تھا۔ تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا۔ اب اگر یہ پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہی سب سے طاقتور ہے، آل مائٹی تو وہی ہے۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو جو اس سے ڈرتے ہیں وہ اس سے یاد دہانی حاصل کریں گے یا نصیحت حاصل کریں گے۔ نصیحت بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے بھی یہی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے اور آپ کے اندر جو اچھی فطرت ہے اس کو جھنجھوڑتا ہے اور آپ اس کی نصیحت قبول کر لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، اس کو کتنا ہی جھنجھوڑیں وہ پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر پھر وہی ہے جیسے اگر کوئی گدھا اڑ جائے، اس کو پھر ڈنڈے سے ہی ہلانا پڑتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے عذاب ہوگا۔ مگر اگر کوئی مار کھا کے اسلام قبول کر لے یا زبردستی تلوار سے کوئی کسی کو مسلمان کر دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، اور نہ ہمارے والا اسلام معتبر ہے جس میں ہم پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے گھر میں اور اس کے بعد ہم نے کوئی توجہ نہیں کی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پر کوئی غور نہیں کیا، اور اندھا دھند بس باپ دادا جو کرتے تھے وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اگر وہ صحیح عمل کر رہے ہیں تو ہم نے صحیح کر لیا، اگر وہ بدعتیں کر رہے ہیں تو ہم نے بدعت کر لیا، اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو ہم نے شرک کر لیا، جیسے عیسائیوں نے کیا، جیسے یہودیوں نے کیا، جیسے ہندوؤں نے کیا۔ تو وہ اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ قابل قبول وہی ہے جس نصیحت کو یا دہانی کو انسان غور کرے، فکر کرے اور اس کو سمجھے خدا سے ڈرتے ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض یہی ہے کہ انہوں نے وہ تذکرہ لوگوں کو پیش کر دینا ہے، وہ لوگوں کو انہوں نے سنا دینی ہے نصیحت۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشا، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈریں۔ اگلی آیت میں جو پہلا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے یہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ باب فعال اور تفعیل دونوں کیا کرتے ہیں کہ علیمہ کا مطلب ہے اس نے جانا، تو علامہ اور علامہ، اب فرق یہ ہوتا ہے کہ علامہ کا مطلب ہے اس نے بتایا، اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے درجہ بدرجہ گریجولی تسلسل کے ساتھ بتایا۔ تو علامہ سے جو مصدر ہے وہ اعلام ہے، اور علامہ سے جو مصدر ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ تعلیم میں علم ہی دیا جاتا ہے، لیکن ایک پیریڈ آف ٹائم کے اوپر دیا جاتا ہے اور اہتمام سے علم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نزلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اتارا، اور نزلہ کا مطلب بھی ہوتا ہے اس نے اتارا، لیکن نزلہ سے جو مصدر تنزیل والا جو فعل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بتدریج اتارنا، کسی چیز کو بتدریج اتارنا، اہتمام کے ساتھ اتارنا۔ تو تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات، یہ بڑے اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ ممن، ممن جو ہے یہ من پلس من ہے، اس سے جو، اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے تخلیق کیا زمین کو اور آسمانوں کو، بڑے اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے، درجہ بدرجہ، وقفے وقفے کے ساتھ، تاکہ کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ بات کو سننے میں سمجھنے میں کوئی کسر رہ گئی ہے۔ اور وہ ہستی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور آسمان کون سے؟ العلا، بلند آسمان۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ
کوئی باہر آ کے اس نے کہا کہ یہ میری عرضی سن لے، میری درخواست سن لے، کوئی یہ سائل کی درخواست نہیں ہے، یہ کائنات کے پروردگار کا بھیجا ہوا فرمان ہے۔ یہ ہے اس پیغام کی عظمت، یہ ہے قرآن کا مقام کہ اس نے اتارا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اتارا ہے، اور جس نے اتارا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ ایسی ہستی ہے جس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو اگر لوگ رد کر دیتے ہیں جیسے مشرکین مکہ نے کیا، یا اگنور کر دیتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے جیسے ہم عام مسلمان کرتے ہیں، تو اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ آپ کا باس آپ کو ایک انسٹرکشن دے دے اور آپ اس کی انسٹرکشن فالو نہ کریں، اور اس کو جب پتہ لگے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کیا، تو آپ کو ساتھ ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے، نوکری سے نکال دے گا، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہیں، تو ان کانسیکوینسز سے انسان ڈرتا ہے، تبھی باس کی بات مانتا ہے، ورنہ تو کوئی نہ مانے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ جب کائنات کے پروردگار نے انسٹرکشن بھیجی ہیں اور آپ نے اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا ہے، اس کو چوم رہے ہیں، غلاف میں لپیٹا ہوا ہے، خوشبوؤں میں بسایا ہوا ہے، اور وہ انسٹرکشن کھول کر پڑھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس کے بھی تو کوئی کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ یہ قرآن شریف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو توجہ نہ دی جائے، یہ تنزیلا ممن خلق الارض السماوات العلی ہے، یہ اہتمام سے اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو تخلیق کیا۔ یہ الا جسٹ کوئکلی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، عین لام واو اس کا روٹ ہے، الا یا علو علون، علون مصدر ہے، الا ماضی یا علو مضارع، اس کا مطلب ہے بلند ہونا۔ اس سے پھر افعل التفضیل کا سیدھا بنتا ہے، جیسے اکبرو ہوتا ہے اسی طرح عین لام واو سے بنتا ہے اعلی، اور اکبر کی مونس ہوتی ہے کبرا، اور اعلیٰ کی مونس ہوتی ہے اولیا۔ اولیا کو جمع کریں تو بنتا ہے اولایا، اور اولایا کے ساتھ جب پھر الف لام لگ جاتی ہے تو وہ الاولا بن جاتا ہے۔ یہ جو گرامر میں انٹرسٹڈ ہو، یہ ایک کوئی اس کی ریکیپ ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، استوا کا مطلب ہوتا ہے سیٹل ڈاؤن کرنا، کہیں متمکن ہونا، غالب آنا۔ جب یہ الا کے ساتھ آتا ہے تو اس میں پھر مفہوم ہوتا ہے غالب آنا۔ اگر یہی استوا الا کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا۔ ویسے سوا یسوی کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، تو کہیں سیٹل ڈاؤن ہونا، برابر ہو جانا۔ یہ اب ہمارے الفاظ ہیں، اور ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ رحمان عرش پر متمکن ہے، وہ سیٹل ڈاؤن ہے اپنے تھرون کے اوپر۔ یہ اس رحمان کی طرف سے بھیجا گیا قرآن ہے۔ یہ دوبارہ قرآن کی عظمت کا جو بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کے پرسپیکٹو میں بتایا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ رحمان ہے، تو اس رحمان کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہ چھوڑ دے۔ جیسے اس نے ان کو کھانے کے لیے روٹی دی، پینے کے لیے پانی دیا، پہننے کے لیے کپڑا کپاس عطا فرمائی، اسی طرح ان کی روحانی زندگی کی خوراک بھی اس نے عطا فرمائی، ان کے لیے ہدایت کا سامان کیا۔ اس نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، اور پھر اتنا فضل عظیم فرمایا کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے تکلیف میں، مشقت میں، مصیبت میں زندگی گزاری، مگر یہ پیغام اس طرح سے امت تک پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت رحمان نے بھیج دی۔ اور یہ رحمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے کہ رام نے لیلا بنائی اور وہ بور ہو گیا تو پھر وہ کسی اور کام میں لگ گیا۔ نہیں، اس نے دنیا کو پیدا کر کے کہیں کونے خدرے میں نہیں چلا گیا، وہ اپنی کائنات کے عرش حکومت کے اوپر متمکن ہے، غالب ہے، اس کائنات کا حقیقی فرما روا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا تک درخت سے گر نہیں سکتا۔ ہم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، ایک عارضی ہمیں اختیار اس نے دے دیا ہے، لیکن اصل اختیار، اصل استوا، اصل غلبہ اس کے پاس ہے، ابھی بھی اس کے پاس ہے، اور جب قیامت والے دن جائیں گے تب تو یہ عارضی اختیار بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ تو جو لوگ اب من مانیاں کر رہے ہیں وہ پھر اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ الرحمن علی العرش استوا، رحمان جو عرش حکومت پر
مستوی ہے، متمکن ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ زمین میں سے ہماری مراد ہوتی ہے نا، جیسے آلو ہوتا ہے زمین میں ہوتا ہے، شلجم زمین میں ہوتی ہے، ہم کھود کے نکال لیتے ہیں، مگر یہ تحت الثری جو ہے، یہ جہاں تک مٹی گیلی ہوتی ہے نا اس کو سرا کہتے ہیں، تو اس سے نیچے بھی کچھ ہے، یعنی زمین کی گہرائیوں میں بھی جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس کا ہے۔ اس سے عظمت واضح ہوتی ہے اللہ کی، تو اللہ کے پیغام کی، قرآن کی، اور اس سے جو شرک ہے اس کی ہر طرح سے جڑ کاٹ دی جاتی ہے، کہ آسمان میں ہے، زمین میں، ان کے بیچ میں ہے، زیر زمین ہے، سب کا خالق بھی وہ ہے، سب کا مالک بھی وہ ہے، سب کے اوپر اختیار اسی کا ہے، کائنات کا ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس کی خدائی سے باہر ہو، جہاں پہ لوگوں کو ایک لمیٹڈ ابیلٹی کے علاوہ کوئی آزادی ملی ہو، ہر چیز اس کے حکم کے تحت ہے، تو پھر کوئی خدا سے کہاں بھاگ سکتا ہے، اور کوئی خدا سے بچنے کے لیے کسی اور کو کیسے سفارشی بنا سکتا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور جو ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین سے نیچے ہے۔ اچھا جی، یہ فاروق صاحب کا میسج ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مبشر علی خان صاحب ہماری کلاس اٹینڈ کرتے ہیں امریکہ سے، ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی کمی کوتاہیوں سے مغفرت فرمائے، اور خاص ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ بلند کریں، جہری نماز ہوتی ہے نا جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، جہرا یا جہرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، آواز کو بلند کرنا، کسی چیز کو نمایاں کرنا، تو ان کی وجہ سے پھر یہاں پر جزم آ گئی، ان تجہر، اور اگر تم اونچی آواز سے کہو، بالقولی، بات کو، بات اونچی آواز سے کہو، اب آگے محذوف ہے، یا چپکے سے کہو، یہ انڈرسٹوڈ ہے، ان تجہر بالقولی او تخافت بھی، یہ قرآن شریف میں کچھ جگہوں پہ شاید آتا بھی ہے، مگر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ چاہے آپ اس کو بآواز بلند کہیں، چاہے آپ اسے چھپا کر کہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اب اس میں بھی جہر کا لفظ یہاں محذوف ہے، یعنی یہاں پہ بنتا یا علم الجہر والسر، تو وہ جہر انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ جہر پیچھے آ گیا، اور یہاں پر چھپا کر کہو انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ سر جو ہے وہ آگے آ گیا۔ سر کا مطلب راز ہوتا ہے، جس کی جمع اسرار ہوتی ہے یا اسرار ہوتی ہے، تو جیسے پر اسرار ہوتا ہے یا پر اسرار ہوتا ہے، یہ لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی۔ تو وہ جانتا ہے پوشیدہ کو، بھیدوں کو، وہ اخفا، اخفا جو ہے یہ افضل تفضیل ہے، خفیہ یخفا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، تو اخفا ہو گیا زیادہ پوشیدہ، تو وہ رازوں کو جانتا ہے، ان سے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، یعنی یہ ایک طرح سے السر و اخفا سے مراد ہوگی کہ پوشیدہ ترین چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور با محاورہ پورا ترجمہ کریں گے تو وہ بن جائے گا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور خواہ تم اعلانیہ بات کرو یا پوشیدہ، وہ اعلانیہ اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ یہ
ایک اور طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرتے رہیں، آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں، آپ اونچی آواز میں دعا کر لیں، آپ دل میں دعا کر لیں، آپ کی زبان پر بات آئے یا دل کے گوشوں میں رہے، آپ کا رب علیم و خبیر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب وہ ہر چھپے سے چھپے بھید کو جانتا ہے، جو دل کے نہا خانوں میں اندر کہیں ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، تو اب اس کا کام ہے، اس نے آپ کی مدد کرنی ہے کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر ہی۔ اگر وہ آپ کی اس وقت ظاہراً مدد نہیں فرما رہا تو اسی میں آپ کے لیے خیر و برکت ہے۔ اور یہ چیز عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جب وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں انہیں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو جب اس کی حکمت ہوگی وہ آپ کی مدد فرما دے گا۔ اگر اس کی حکمت دنیا میں مدد فرمانے کی ہوگی تو دنیا میں فرما دے گا، نہیں تو آخرت میں تو مدد ہوگی ہی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ جو بھی اللہ کے راستے پہ چلے گا اس میں کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں تمام خوبصورت نام۔ الاسماء ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، اس لیے اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا۔ مؤنث کا صیغہ یہ بھی افعل التفضیل ہے، احسن ہوتا ہے زیادہ خوبصورت، حسنا یا حسن وہ خوبصورت ہوا، احسن ہو گیا زیادہ خوبصورت، اور حسنا مؤنث ہے تو اسی کے لیے ہے الاسماء الحسنی۔ اس کو اسماء الحسنی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے، اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اسماء سے مراد کیا ہے؟ بیسیکلی صفتیں۔ اللہ کا نام تو اللہ ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو یہاں ناموں سے مراد صفتیں ہیں، اور بہت سارے مترجمین نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ تمام اچھی صفتیں اس کے لیے ہیں۔ یہ مزید تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کی ذات عظیم ہے، رحیم ہے، وہ حاکم ہے، وہ واحد ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ جو اوپر صفتیں بتا دی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں ساری اسی کی ہیں۔ تو جب ساری اسی کی صفتیں ہیں تو ان صفتوں کے جو نتائج ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے۔ جو بھی اللہ کی صفتیں، اللہ ودود ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ وہاب ہے، وہ سب کے سب صفتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ ان کا سہارا لیں، اچھے ناموں سے اللہ کو پکاریں، اس سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سنے گا۔ رسولوں سے تو ویسے ہی وعدہ تھا، انہوں نے دنیا میں ہی غالب آ جانا تھا، اور عام مومنوں کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے کہ اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں، سب نام اس کے اچھے نام ہیں۔ اگر کوئی دوسری زبانوں میں بھی ہیں وہ بھی اچھے نام ہیں، اگر فارسی میں جیسے خدا ہے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہے، انگریزی میں گاڈ ہے وہ بھی اچھا ہے، اور باقی جو صفات ہیں، رحمان ہے، رزاق ہے، قیوم ہے، یہ سب اللہ کے اچھے نام ہیں۔ کبھی کسی نام سے پکاریں، کبھی کسی نام سے پکاریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ جو مشکلات ہیں، جو تکلیفیں انسان کو آتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سہارا بنے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے ہیں تمام اچھی صفتیں۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ یہ سورت طٰ سے شروع ہوتی ہے، اس میں سانپ کا ذکر آتا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں ہی آتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا پہنچی آپ کے پاس موسیٰ کی بات، موسیٰ کی سرگزشت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ ایک تو حضور سے پہلے جن کے پاس شریعت تھی وہ حضرت موسیٰ ہی تھے، حضرت عیسیٰ تو حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہی آئے تھے، تو شریعت حضرت موسیٰ کی چلی آ رہی تھی، ان سے اب یہ چینج ہو رہا ہے جو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب وہ قبلہ تبدیل کیا گیا تو اس لیے تبدیل کیا گیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ تم اب ہوگے درمیانی امت، تمہاری طرف سارا فوکس ہوگا، تمہارے پاس اب یہ پیغام ہے ہمیشہ تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، قرآن شریف میں پھر بہت دفعہ آیا، بلکہ شاید سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے ہی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔
تو وحل عطا کا حدیث موسیٰ، اور کیا پہنچی آپ تک موسیٰ کی سرگزشت، اذ رعا نارن، جب اس نے دیکھی آگ۔ تو یہ سفر پہ نکلے ہوئے تھے، ہم سورہ قصص میں پڑھ آئے ہیں غالباً کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے تو ایک ان کا جھگڑا ہو گیا جس میں ایک بندہ مارا گیا۔ اس کے بعد ان کو خطرہ ہوا کہ فرعونی جو ہیں ان کو پکڑ لیں گے، تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے، اور پھر انہیں رستے میں ایک بزرگ ملے جو غالباً حضرت شعیب تھے، وہ رسول حضرت شعیب تھے یا ویسے کوئی اور نبی تھے یا ویسے کوئی بزرگ تھے، اور پھر ان کی ایک بیٹی سے شادی ہو گئی، اور وہاں پہ کئی سال حضرت موسیٰ نے مہر کے طور پر ان کے کام کاج کیے۔ اب اس کے بعد وہ واپس آ رہے ہوں گے، اور واپس جب آئے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے کوئی ملازم بھی ساتھ ہو، تو اب وہ نکلے ہیں اور صحرا میں جا رہے ہیں، مدین سے واپسی ہے مصر کی طرف۔ تو وہاں پر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ سخت سردی تھی، راستے کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو طور کی وادی ہے، کوہ طور والی وادی جس کو طوا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچے تو اب رات ہے، اندھیرا ہے، سردی ہے اور سخت سردی ہے، تو انہیں ایک شعلہ سا نظر آیا۔ اذ رآ نارن، یاد کرو جب اس نے دیکھا ایک شعلہ یا دیکھا آگ کو، فقال لأہلہ، تو کہا اپنے گھر والوں سے، کسو، یہاں ٹھہرو۔ مکہ تھا، کسو کا مطلب ہے کسی جگہ رکنا، ٹھہرنا، اور کسو سے پتہ لگتا ہے کہ وہ صرف اکیلی ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی، اور بچے بھی ہوں گے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کوئی ملازم وغیرہ بھی ہوں۔ اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اہل سے مراد، سب یہ مانتے ہیں کہ یہاں مراد بیوی ہے، تو ظاہر سی بات ہے، یہ کامن سینس بھی ہے۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اور گھر والوں میں جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ گھر والی ہوتی ہے، کیونکہ جو فیملی ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پر انسان اپنی گھر والی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بچے بعد میں اہل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جو اہل بیت ہیں ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہیں، ہماری مائیں۔ تو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ٹھہرو، انی آنست نارن۔ انسا یا انیسو کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر وحشت کا دور ہونا، مانوس ہونا، اسی سے پھر انس بنا ہے، کیونکہ انسان آپس میں انسیت رکھتے ہیں، جانور جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر وحشت ہوتی ہے، تو یہ وحشی کا الٹ ہے انس۔ اور پھر جو باب افعال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہونے کو محسوس کرنا، دیکھنا، کسی چیز کو سمجھنا۔ تو انی آنستو نارن، انہوں نے بیسیکلی کہا مجھے آگ نظر آئی ہے، مراد اس کا یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوئی ہے، جیسے میں نے بھانپا ہے، فیل کیا ہے کہ آگ تھی، یعنی کہیں شعلہ سا چمکا اور غائب ہو گیا، اور باقی گھر والوں کو شاید پتہ نہیں لگا، یوں نہیں تھا کہ آگ جل رہی ہے تو ساروں کو نظر آ رہا ہو کہ وہ آگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے آگ محسوس کی ہے، لعلی، شاید کہ میں، لعلہ ہوتا ہے شاید، اور پھر یہ لگ گئی، شاید کہ میں، آتیکم منہا بقبس، میں لاؤں تمہارے لیے اس میں سے۔ عطا یا عطی کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا یا آنا، تو یاتی وہ آتا ہے، آتی میں آتا ہوں یا میں آؤں گا، اور بے لگ گیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں ساتھ آؤں گا، یعنی میں لاؤں گا۔ تو میں لاؤں گا تمہارے لیے، میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سے، قبسن، قبس کہتے ہیں کسی چیز کے کچھ حصے کو، ٹکڑے کو، جس سے پھر جو اقتباس کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایکسرپٹ کے لیے، وہ بھی اسی طرح ہے، جو ایک ٹیکسٹ میں سے آپ ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں۔ تو آگ کا ٹکڑا، اور پھر یہ انگارے کے لیے بھی لفظ استعمال ہے، کیونکہ آگ عام طور پہ پرانے زمانے میں ایسے ہی جلائی جاتی تھی، کہیں آگ جل رہی ہوتی تھی، لکڑیاں جل رہی ہیں، کوئلے جل رہے ہیں، تو اس میں سے ایک ٹکڑا لوگ لے لیتے تھے، جیسے یہ ہمارے یہاں لوگ حکا جلا رہے ہوتے تھے نا، تو ایک بندے کا حکا چل رہا ہوتا تھا تو دوسرے کے حکے کی چلم گرم کرنی ہوتی تھی، تو اس میں سے ذرا سی آگ لے لیتے تھے یا انگارہ لے لیتے تھے، اور دوسری چلم میں ڈال دیتے تھے، پھر وہ بھی گرم ہو جاتی تھی اور وہ بھی بھڑک جاتی تھی۔ یہ اب مچتے اور لائٹر تو اب آ گئے ہیں اور سوئی گیس آ گئی ہے، ورنہ پہلے تو ایسے ہی لکڑیاں جلتی تھیں، گھاس جلتی تھی اور جل رہی ہوتی تھی، تو اسی میں سے بچا کے وہ آگے
یوز ہو جاتی تھی، کیونکہ آگ جلانا ایک بہت مشکل کام تھا، وہ کوئی ایسے ایک سیکنڈ میں نہیں جل جاتی تھی۔ اگر آپ کے پاس وہ پتھر یا وہ جو درخت کے اندر وہ سوراخ کر کے اور پھر وہ لکڑی رگڑتے رہتے ہیں، تو اس میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے آگ جلنے کے لیے۔ تو میں کوئی انگارہ اس میں لے آؤں، او اجیدو، یا میں پالوں، وجد یدیدو کسی چیز کو پال لینا، یا میں پالوں الن ناری، جہاں پر آگ ہے، آگ کی جگہ پر ہدن، ہدایت یعنی رہنمائی، یعنی کوئی میری وہاں سے رہنمائی کر دے۔ اب وہ ایک طرح سے رستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی وہاں رہنما مل جائے، اس سے مجھے کچھ راستہ پتہ لگ جائے، یا کوئی انگارہ مل جائے جس سے میں واپس لے آؤں اور ہم سارے اس کو تاپ لیں، سردی سے بچاؤ کا کچھ سامان ہو جائے گا، سردی سے بھی بچ جائیں گے، اور اگر کوئی جنگلی جانور ہے تو ان سے بھی بچ جائیں گے، اور پھر دن کی روشنی نکلے گی تو پھر صبح اٹھ کے کوئی راستہ ڈھونڈیں گے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اذ رعا نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدا۔ جب اس نے دیکھی آگ تو اس نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ یہاں پر ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، مجھے آگ نظر آئی ہے، محسوس ہوئی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے اس میں سے ایک انگارہ لے آؤں، یا میں آگ کے پاس جا کر کوئی راستہ پالوں، کوئی رہنمائی پالوں۔ ایک سوال تھا جو میرا خیال ہے شہباز صاحب نے کیا تھا پچھلی دفعہ، کہ جو ماں استعمال ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، اور لا استعمال ہوتا ہے عام طور پہ مضارع کے ساتھ۔ تو مضارع کے ساتھ نارملی لا آتا ہے، اس میں نگیشن ہوتی ہے، جب ماں آتا ہے نا تو اس میں شدت بڑھ جاتی ہے۔ عام عربی میں جب استعمال کرتے ہیں عرب، تو وہ یہی لا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے لا ینبغی کہیں گے کہ نہیں، ہمیں ہمارے لیے اپروپریٹ نہیں ہے، یا فلاں کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے، تو لا ینبغی کہیں گے۔ جب ایک جس کو یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو بالکل امپاسبل بائی نیچر ہے، اس کے لیے جب استعمال ہوگا تو پھر وہاں پہ ما ینبغی آئے گا، اور یہ عام طور پہ قرآن میں یا جو ان کی کلاسیکل عربک ہوتی ہے نا اس میں آتا ہے، نارمل یہ یوز کرتے ہی نہیں۔ تو وہ تھا وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمان کوئی اولاد بنا لے۔ اور لا ینبغی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسی وہ بادشاہت بنا دے کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ کسی اور کے لیے وہ اپروپریٹ نہ ہو بعد میں۔ تو اس لا ينبغی میں وہ والا زور نہیں ہے جو ما ينبغی میں ہے۔ بہت اللہ، بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ میں ایتھیس نہیں بننا چاہتا، تو میری ہیلپ کریں۔ بتائیں جی اس میں کیا ہیلپ کی جاتی ہے؟ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسے سوال پیش آتے ہیں جن کو آپ کو جواب سمجھ نہیں آتی ہے، آپ کنفیوز ہوتے ہیں، تو آپ کلاس میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور آپ میرے سے علیحدہ سے بھی واٹس ایپ پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، ای میل کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو میرے بس میں ہے انشاءاللہ میں جو اس میں مدد کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا، اور باقی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے۔ mhrضوان@gmail.com۔ آج ہم بڑی بیسک سی چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت آسان ہے ویسے۔ یہ ہمارے لیے اس لیے آسان ہے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں اور اردو میں یہ الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر لفظ ہے عالم، اسی طرح بہت سارے الفاظ اور ہیں، معلوم، تعلیم، علم، علامہ، معلم، علوم، یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ان کے اندر کچھ حروف جو ہیں وہ کامن ہیں، اور عام طور پہ کو 99.9% جو عربی کے الفاظ ہیں وہ ان تین حروف سے بنتے ہیں، جنہیں روٹ کہا جاتا ہے۔ روٹ تین حرفی ہوتا ہے، کچھ ریئر ہوتے ہیں جو چار حرفی روٹ بھی ہوتے ہیں، یہ چار سے زیادہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب میں آپ دیکھیں گے تو عین لام میم یہ کامن ہے، یہی اس کا روٹ ہے یا مادہ ہے۔ اور اس کو پھر جب ہم نے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فعل، ورب۔ تو وہ فے، عین اور لام ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم کوئی بھی روٹ ہوتا ہے اس کے تین حروف کو ریلیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس روٹ کو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا نمبر ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ فے کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام کلمہ ہے۔ یعنی فے، عین، لام میں سے یہ پہلے والا، دوسرے والا، تیسرا والا فے سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ عین سے، اور یہ لام سے۔ تو اس طرح ذرا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
اور روٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کو روٹ پتا ہے اور آپ کو وزن پتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ کوئی کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، فائل، اور جس کے اوپر وہ کام واقع ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فے، عین اور لام ہے، بیچ میں ایک الف لگ گئی، اور یہاں پر بھی فے، عین اور لام ہے، شروع میں میم زبر آ گیا اور بیچ میں ایک واو لگ گیا، یہ ایک وزن بن جاتا ہے۔ تو اب اگر ہمیں یہ وزن معلوم ہے اور اگر ہمیں روٹ پتا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ عین لام میم سے فائل ہوگا عالم، مفعول ہوگا معلوم، ضربہ سے ضارب اور مظلوم، کتبہ سے کاتب اور مکتوب، ظلمہ سے ظالم اور مظلوم۔ یہ اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں، جو نہیں بھی استعمال کرتے، ضارب اتنا کامن نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھ کر سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ زواد رے اور بے سے ہے، یہ مضروب کا فائل ہے۔ مضروب اردو میں کچھ لوگوں کو آتا ہوگا مطلب۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس قرآن شریف کے الفاظ آتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر روٹ پہچان سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اس میں سے بتانا ہے کہ یہ پہلے جو الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان میں روٹ کیا ہے؟ قوف بے لام. قاف، بے اور لام، بالکل ٹھیک۔ ضاد رے. ضاد را با. زاد را با، بالکل صحیح۔ قاف تے کاف. بے. کاف کاف تے بے تابا. یا کاف تابا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا تو خوف دال را ہے۔ میرا ایک سوال ہے پچھلے والے سیکنڈ والے سے۔ جی اضطراب جو ہے، جو اینڈ پہ آیا ہوا ہے، اس کا بھی یہی سیم روٹ ورڈ ہے؟ جی، اس کا بھی سیم روٹ ورڈ ہے، وہ باب افتعال سے ہے، اور افتعال میں جب تے اور زواد ملتے ہیں تو اکثر تے جو ہے وہ توئیں میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اور تے کی جگہ توئیں کر دیں تو افتعال، اضطراب، یہ سیم زاد صحیح۔ ریبے سے ہی ہے۔ تو جی یہ کاف دال دے ہو گیا۔ آگے اس میں بتائیں جو ہائی لائٹڈ ہے۔ عین عین لام میم. عین علم. لام میم، بالکل ٹھیک۔ اس میں بتائیں و لام میم۔ زو لام میم یا زوئیں لام میم جو ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ بتا دیں کہ اس کے اندر فائل کیا ہے اور مفعول کیا ہے عین لام میم سے؟ عالم، معلوم، زوئیں لام میم سے ظالم ظالم، مظلوم. مظلوم۔ ظالم مظلوم، بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، آمین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھا کر ہم تک پیغام پہنچایا ہے، ہمیں سچی محبت ہو، اور ہم سچی محبت، سچی اطاعت کر کے، سچا اتباع کر کے اس کو ثابت بھی کر پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، جزاک اللہ۔